السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم آمين يا رب العالمين۔ آپ تمام حضرات و خواتین کو میں اس آج کی نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب درود شریف پڑھتے ہوئے بھی مجھے یاد آیا، کچھ آپ لوگوں سے بھی سب سے میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو درود شریف پڑھتے ہوئے یہ آیا کہ واقعتاً یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تعالیٰ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی پر، آل پر آپ رحمتیں نازل فرمائیے۔ کما صلیت علی ابراہیم، جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی فیملی پر۔ آل کہتے ہیں ساری ذریت، ٹھیک ہے نا؟ آج ہم انہی کو پڑھنے جا رہے ہیں اصل میں، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اچانک مجھے یہ درود شریف پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ ذات مبارکہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، جن کی عظمت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سب کے جد امجد ہے۔ تو مجھے ابھی جو ہم نے جب پڑھا تو مجھے اچانک یاد آیا کہ واقعتاً یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ہی خاص کرم نوازی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرم کرنے والے ہیں۔ تو کیونکہ ہم آج جو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا معاملہ یہی ہے کہ میں ایک تو یہ کہ ہم سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد پھر مجھ سے جو ہے نا وہ بار بار، آپ کو پتہ ہے جو آج کل کے حالات ہیں، جو معاملات چل رہے ہیں آج کل، تو سورہ یوسف مجھ سے بیان ہو نہیں پا رہی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، السلام علیکم، تو کسی بھی انسان کے لیے کچھ تیاری کرنا قرآن مجید کے حوالے سے کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا۔ معاملات اتنے عجیب و غریب ہوئے ہیں کہ کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا، تکلیف ہو رہی ہے نا۔ وہ کٹی پٹی لاشیں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، بچوں کی لاشیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں، مستقل کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، تو اس چکر میں کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو پھر ہم نے، اللہ کا شکر ہے، پچھلی دفعہ جو ہمارا جو درس ہوا تھا، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس درس کو ضرور سنیں کہ اصل میں کرنے کا کام ہے کیا، اور آگے جو آنے والی دنیا ہے اس کے حساب سے بھی جو ہے نا وہ کرنے کا کام ہے کیا۔ تو میں نے آپ کے سامنے پھر ایک تو یہ کہ پچھلی دفعہ رکھا تھا کہ what to do in difficult times۔ آج میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ ہم سورہ، ویسے تو بنی اسرائیل کی یہ آیت نمبر 4 ہے، اور آیت نمبر 4 سے لے کر اور آیت نمبر 8 تک، آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 8 آپ لوگ اپنے طور پہ پڑھنا چاہیں گے تو پڑھ لیجئے گا۔ میں جو آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنا انٹرسٹ رکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کریے گا، کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں فلسطین سے لے کر یمن تک کی اور مدینہ منورہ تک کی۔
ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیں عرب ورلڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں ہم. یہ وہ جگہ ہے جو آج سے، جو فلسطین کی بات خاص طور پہ ہو رہی ہے، کہ فلسطین کی جو جگہ ہے، یہ صرف اور صرف آج کی اس کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت جب سے دنیا ہے، سمجھ لیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گئے ہیں جب سے، اس کی فضیلت ہے. آپ لوگ اب تھوڑا سا ذہن بنائیں اپنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کے دو بیٹے جو مشہور ہیں، ویسے اور بھی بیٹوں کا نام آتا ہے. دو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہوا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا جاؤ پیلسٹائن، پیلسٹائن جا کے سیٹل ہو، سیٹل ہو کر وہاں پر آپ کی ایک نسل چلنی چاہیے، اور ایک بیٹے کو سیٹل کرو عرب میں، حجاز میں. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم گئے ہیں، حضرت اسحاق جو بڑے بیٹے تھے، ان کو سیٹل کروایا حضرت ابراہیم نے پیلسٹائن. حضرت اسماعیل کو سیٹل ڈاؤن کروایا مکہ مکرمہ، حجاز عرب میں. ٹھیک ہے نا، وہیں پہ پھر آب زمزم والے واقعات سب ہیں. اچھا، اب سمجھ لیں آپ، پہلی مرتبہ جب پیلسٹائن گئے اور مسجد کا معاملہ وہاں پر تھا، بیت المقدس وہاں موجود تھا. مطلب یہ سمجھے اصل میں تین چیزیں ہیں ہم جب پڑھیں گے تو. آپ نے سنا ہوگا سولومن ٹیمپل، ہیکل سلیمانی سنا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا، اصل میں ان کی ٹرمز میں، یہودیوں کی ٹرمز کے اندر اس کو ہیکل کہتے ہیں، اصل میں مسجد ہے وہ. اس مسجد کو ذرا بلڈنگ کی بڑا کر کے بنایا تھا حضرت سلیمان نے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں ابھی انشاءاللہ. تو اس کو پھر یہ لوگ ہیکل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سولومن ٹیمپل، حالانکہ وہ ٹیمپل وہ جگہ جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، مسجد جہاں سجدہ کرتا ہے انسان، عبادت کرتا ہے، تو اصل میں وہ مسجد ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال حضرت ابراہیم گئے وہاں پہ اور اپنے بیٹے کو انہوں نے سیٹل کیا. تو اب آپ اندازہ کر لیں، اپنے دماغ میں رکھیں دو جگہیں. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے ایک طرف حجاز میں آباد ہو گئے، حضرت اسماعیل کی اولادیں. حضرت اسحاق آباد ہو رہے ہیں پیلسٹائن. ٹھیک ہے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب. حضرت اسحاق چلے گئے دنیا سے، حضرت یعقوب، اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو 12 بیٹے دیے، ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، مشہور ہے. اچھا، حضرت یعقوب کا ٹائٹل تھا اسرائیل، آج تک ہے. دیکھ لیں آپ، اسرائیل کے نام سے ملک ہے، جس نے ایسی کی تیسی ماری ہوئی ہے ابھی، اللہ عافیت فرمائے. اسر کہتے ہیں بندے کو، سلیو، جسے آپ ہمارے عربی میں کہتے ہیں عبد. ایل کہتے ہیں اللہ کو، اور یہ ہیبریو لینگویج ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کیبنٹ کھولیں، سامنے رکھی ہوئی کتاب دیجیے گا ذرا مجھے، سامنے والا کیبنٹ. ہاں، اوپر دیکھیں سامنے، یہودی مذہب سب سے اوپر نیچے. ٹھیک ہے. یہ میں آپ لوگوں کو کتاب بھی ریکمینڈ کروں گا، ایک یہودی مذہب، مہد سے لہد تک. ٹھیک ہے نا. یہ کتاب بھی میں آپ لوگوں کو ابھی میں ریکمینڈ کروں گا بہرحال. تو ایک زبان ہے جسے کہتے ہیں ہیبریو، عبرانی زبان، عبرانی. یہ آج کی زبان نہیں ہے، بہت پرانی زبان ہے، بلکہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ تورات جو ہے، تورات، وہ بھی عبرانی زبان کے اندر ہے. اس کے سمبلز کیسے ہوتے ہیں، اس کی لینگویج کیسی ہوتی ہے، یہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گا، اور آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ بھی کروں گا اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے نا. اس میں کچھ چیزیں اور بھی آپ کو پتہ لگیں گی آج. بہرحال، تو اب معاملہ کیا ہوا کہ عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کا مطلب کیا ہوا. اسر کا مطلب تو ہو گیا بندہ، اور ایل اللہ، تو اسرائیل مطلب عبداللہ. ٹھیک ہے. اسرائیل کا اصل مطلب کیا ہے، عبداللہ. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب تھا. صحیح ہے بھائی. تو اب اس کے بعد حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، آپ لوگوں کو پتا ہے پھر وہاں سے کیا ہوا ہے، کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نے مائگریٹ کیا ہے پیلسٹائن سے، اور حضرت یوسف آ گئے تھے مصر. ٹھیک ہے جی. تو پیلسٹائن سے مصر آ گئے. ٹھیک ہے جی. پیلسٹائن سے مصر آ گئے، اور مصر میں آ کے سیٹلڈ ہو گئے. فلسطین ہو گیا غیر آباد. صحیح جی. فلسطین تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے ہو گیا خالی. اس کے بعد حضرت یوسف کا بھی انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. حضرت یوسف کا انتقال ہوا، اور آپ کو پتا ہے حضرت یوسف نے ماشاءاللہ ایک دور گزارا، اچھا دور گزارا مصر کے اندر رہ کر. ٹھیک ہے جی. حضرت یوسف کے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ پھر
ان لوگوں کی نا ذرا ویلیو کم ہونا شروع ہوئی وہاں پر، اسی علاقے میں آہستہ آہستہ ویلیو کم ہونا شروع ہوئی، اور یہ لوگ اپنی ٹیچنگز بھولتے گئے بھولتے گئے بھولتے گئے، اور یہ لوگ مصر میں رہے ہیں فار 300 ایئرس، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصر میں یہ لوگ رہے ہیں 300 سال، ٹھیک ہے جی۔ 300 سال کے بعد ان کو کیا کیا، آہستہ آہستہ جب ان کو 300 سال، 3 سینچریز سمجھ لیں آپ، اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو وہاں پہ وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ تھی، لوکل لوگوں نے مل کے ان کو غلام بنا لیا، بنی اسرائیل والوں کو غلام بنایا، مارتے تھے، کام لیتے تھے، کوئی ان کی اوقات نہیں تھی۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، اور آپ اندازہ کریں کہ اس لیول کا غلام بنایا تھا، اسی کے اندر پھر جو مصر کے لوگ آتے تھے ان کو فراعنہ کہتے تھے، فراعنہ مختلف فرعون، ٹھیک ہے نا۔ تو فرعونوں نے ان کو غلام بنا کے رکھا، تو ان میں ایک جو مین فرعون آیا، اس نے تو ایسا کام اتارا، آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں بچے ذبح کیے ہیں اس نے، لاکھوں بچے، اتنے بچے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کی گورنمنٹ کو تھریٹ تھا، اسی گورنمنٹ کو تھریٹ تھا، تو وہ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ ذبح۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا پھر، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر آپ کو پتا ہے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بروٹ اپ ہی محل میں کروایا، شان سے اپنے نبی کو ایسا بروٹ اپ کروایا کہ لوگ دماغ جو ہے نا وہ انسان کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بہرحال خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو نجات دلوائی، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا ہے وہ سارا غرق ہونے والا واقعہ سب۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے حضرت ہارون، یہ دونوں لوگ تو ان کے یہاں بہت زیادہ معتبر ہیں، ظاہری بات ہے۔ یہ اسٹارٹ کرتے ہیں حضرت ابراہیم سے، اور حضرت اسحاق، ظاہری بات ہے آپ کو پتا ہے یہ تو ساری نسلیں ہی حضرت اسحاق کی ہیں، کیوں؟ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہے، جو اسرائیل ہے آج تک ہے، سوچ لیں آپ۔ اچھا، بہت ساری باتیں ان کے یہاں، ایک اور چیز بھی ہے ان کے یہاں، ایک چیز یہ ہے کہ جو چیز تبرک والی ہے، قربانی والی ہے، وہ غیروں میں نہیں ہو سکتی، بڑا مسئلہ ہے یہ، غیروں میں نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساری چیزوں میں، اللہ معاف فرمائے کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں خیر ابھی نام نہیں لے رہا، بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیں، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ نے ہمیں چوز کیا ہے دنیا کے لیے، کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، یہ اسی فضیلت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آج تک، لیکن عقیدہ کیا بنا دیا، یہ اب خود ساختہ باتیں ساری جو ہوتی ہیں نا، مرچ مسالہ لگانا، تو کہنے لگے کہ حضرت اسماعیل، تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ذبح ہو، اصل میں ذبح اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق ہوئے تھے، تو ذبح بھی سمجھتے ہیں وہ جو حضرت ابراہیم نے جو بچڑا ذبح کیا تھا، وہ حضرت اسحاق کو ذبح کیا تھا، حضرت اسماعیل کو نہیں، یہ بھی انکار کر دیا انہوں نے۔ تو ان کے پاس کیا ہے، حضرت اسحاق کوئی پرسنالٹی ہے زبردست، جن کو انہوں نے ماننا ہے۔ پھر حضرت یعقوب تو آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، انہیں سے تو 12 قبیلے ہیں ان کی، 12 فیملیز ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف، ان کا ایک سنہرا دور ہے، 300 سال ہے مصر کے۔ پھر حضرت موسیٰ جب آئے ہیں تو ان کو توراہ ملی ہے، جب ان کو توراہ مل گئی تو توراہ کے اندر تو کمینڈمنٹس سے سارے، جب اللہ تعالیٰ نے توراہ دے دی تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بات سنو، پیلسٹائن سے مائگریٹ کیا تھا حضرت یعقوب نے واپس مصر، مصر میں اب تم لوگ 300 سال ماشاءاللہ اچھے اس پہ رہے ہو، اب اچھا جب حضرت یعقوب نے مائگریٹ کیا ہے نا، تو وہاں پیلسٹائن میں جو آبادی آئی وہ مشرک آبادی آ گئی، ان کا پورا ہولڈ ہو گیا، وہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، 300 سال کے بعد آپ لوگ اندازہ کریں کہ 300 سال کے بعد جب ان کو مصر میں غلام بنا لیا، تو اس 300 سالوں کے اندر پیلسٹائن میں جو قوم بڑی مشرک، وہ تو عجیب و غریب تھی، بت پرست، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی کسی چیز کو پوج رہا ہے، بہرحال کوئی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو غیرت دلائی، حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو بھائی، ایک تو میں نے تمہیں آزادی دلوائی، حضرت موسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے جب آزادی دلوائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توراہ دے دی، اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ 300 سال تو تم نے گزار لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب تم ایک کام یہ کرو، اب حضرت موسیٰ کے ساتھ جاؤ، جا کے پیلسٹائن آزاد کرو، تمہاری اصل سرزمین پیلسٹائن ہے۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو، یاد رکھیے گا کہ دوست کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا دشمن کو جاننا ضروری ہے۔ آپ کو آج کا سینیریو اور آگے جو آنے والے جو حالات کی پکچر ہے نا، اگر آپ نے صرف اس سینیریو کو سمجھ لیا، آپ کو بہت ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یا آگے کیا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہ انشاءاللہ، تاکہ آپ لوگوں کو ایک ذہن بنے کہ آخر کار کیا کیا باتیں
بہت انپورٹنٹ ہے، جو ابھی میں آپ کو قرآن مجید کے حوالے دوں گا، قرآن کی آیات کے حوالے دوں گا میں آپ کو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے یہ سچویشن چل رہی ہے، یہ کیا چل رہی ہے، اور آگے بیٹل فیلڈ کہاں ہے اور کیسے کیسے معاملات ہوں گے، تو ہمیں اس حساب سے یہ گائیڈنس بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ لوگوں سے اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کسی جو ہے نا وہ فتنوں سے بچائے، اللہ ہم سب کو فتنوں سے بچائے، ٹھیک ہے نا؟ میرے منہ سے اللہ تعالیٰ حق بات نکلوا دے آپ لوگوں کے لیے، برحال۔ تو دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ جاؤ دوبارہ پیلسٹائن میں سیٹل ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کہا، یہ وہ قوم تھی اب حضرت موسیٰ کے ساتھ جو بےچارے انہوں نے غلامیاں اٹھائی ہوئی ہیں فل ٹائم، ٹھیک ہے نا؟ آپ اندازہ کریں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس وقت ہماری، آپ تو بچے ہیں، جو بچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی مثال نہیں دے رہا، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میری جو جنریشن ہے، جو ہم لوگ جو 40 کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور جو ہم سے اوپر کی جنریشن ہے، ماشاءاللہ یہاں میرے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہیں، یہاں پر ہیں ایسے جو 50 سال، 60 سال، 45 سال کے ہوں گے، میری بات سے اگری کریں گے کہ اتنے سال گزارنے کے بعد جو ہمارے اندر عادتیں ڈیولپ ہو چکی ہیں نا، اس وقت مجھ سے کوئی کہے گا نا جاؤ جا کے جہاد کرو، آپ کو پتا ہے جہاد کرنا صرف کہنا کتنا آسان ہے، وہ سختیاں برداشت کرنے کا کیا ہمارے اندر طاقت ہے؟ ایک ناشتے میں اگر انڈا غلط بن جائے نا، تو ہم مسائل کھڑے کر دیتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے کہ انڈا ایسا بن گیا آج تو، کہیں دینی پروگرام کے اندر کوئی بریانی کا ذائقہ کم ہو جائے نا اگر، تو ہمارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ڈنڈے لے کر کہ یار تم نے یہ کھانا کھلایا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور وہاں پر ہو سکتا ہے پتھر کیا پتے کھانے پڑے، روکھی سوکھی کھانی پڑے، آپ خود جا رہے ہو اپنے آپ کو لے کر موت کے حالات میں، آپ اندازہ کریں تو یہ جو اس وقت جنریشن ہے نا آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میں، 55 سال، 60 سال، 45، آپ سمجھے 30 سال سے لے کر جو 55 سال تک کے لوگ ہیں اس وقت ہمارے فارغ ہیں، چلو اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ چن لے گا اپنے بندے، ظاہری بات ہے، میجورٹی کی بات ہوتی ہے، اس وقت میجورٹی یہ بالکل فارغ ہے، ان سے آپ جہاد کا بولو یہ کبھی نہیں کریں گے، ہاں ان سے بیٹھ کے آپ باتیں کروا لو، چائے کے ڈھابے پہ آپ ان سے جو ہے نا وہ لمبی لمبی باتیں کروا لو، سیاست پہ باتیں کروا لو، ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، آپ یہ جو مینٹالٹی ہے اتنی عجیب ہے کہ اگر ابھی اس وقت نعوذ باللہ کوئی صحابی بھی آ جائے نا، تو پھر ہم لوگ نہیں آئیں گے، نہیں بھائی یہ تو کوئی فتنہ ہے، ہم نہیں آ رہے، اس ٹائم پہ یہ تھا، ایسے لوگ تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ جنہوں نے غلامی ساری کاٹی ہوئی تھی، صحیح ہے نا؟ ہیبٹس خراب ہوئے تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، کیا کہا، آپ جائیں اپنے رب کے ساتھ جا کے جہاد کریں، جب تک وہاں پر وہ مشرک قوم موجود ہے ہم تو نہیں آ سکتے، سوری، وہ تو بڑے جنگجو ہیں، وہ تو ہماری ایسی کی تیسی مار دیں گے، خدا کا واسطہ ہے کچھ دماغ لگائیں، ایسا طریقہ نہیں ہے، پہلے تیاری کر لیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں تمہارے سامنے فرعون غرق ہوا ہے، میں نے سمندر کے درمیان راستہ بنا دیا، تمہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ اندازہ کریں، اس قوم نے حضرت موسیٰ کو بولا جاؤ تم خود جاؤ اپنے رب کو لے کے جاؤ، تو آج ہماری پاکستانی قوم کو ذرا سوچنا چاہیے کہ بھائی جہاد کرنے کے لیے ہر آدمی کھڑا ہوا ہے، ہر آدمی جہاد پہ چلو، وہ جہاد کرنا ہے، بے وقوفیاں ہیں، جہالت ہے، تو ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا جہاد ہے اللہ کا بندہ بننا، وہ نہیں بن رہے، جہاد پہ جائیں گے، بالکل بیکار بات ہے، تو یاد رکھیے گا اب ہوا کیا ہے، اور اس کے میں رزلٹ بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ آیا علیہ الصلوۃ والسلام، کہا اللہ تعالیٰ ان کو، ان ناہنجاروں کو، نافرمانوں کو دور کرے مجھے، اللہ تعالیٰ بہت ہو گیا، تنگ کر کر کے پریشان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے یہ جو تمہارا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا، اب تم اگلے 40 سال تک اسی ریگستان میں، اس کا نام تھا طور سینا، ریگستان تھا، تم یہاں بھٹکتے رہو گے، اب تم نہیں آ سکتے، فار 40 ایئرس پیلسٹائن تمہارے اوپر حرام ہے، اس کا ذکر سورہ مائدہ میں، یہ 40 سال بھٹکتے رہے، 40 سال میں ہوا کیا، حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، وہ سارے جتنے تھے نا فارغ ترین لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں فرعون کی غلامی اٹھائی تھی، ہیبٹس، غلامی ذہن، غلام ذہن بن گیا تھا، وہ سب مر گئے، وہ جو بچے تھے وہ جوان ہوئے، وہ جو بچے تھے وہ جوان ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے، آپ یقین کریں مجھے غالب گمان یہی ہے، یہ جتنے میں ہوں میں خود شامل ہوں اس کے اندر، میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم جیسے لوگ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مٹائے گا، ابھی ختم کرے گا، ہم کسی کام کے نہیں ہیں، دیکھ لیجیے گا آپ، پاکستانی قوم کے اندر خاص طور پہ جیسے ہم لوگ ہیں، 30 سال کی عمر تک کے دیکھ لیں آپ، 25 سال ہو سکتا ہے، چلو 25 سال والے آگے جا کے تھوڑا سا سل جائیں، سمر جائیں، اللہ ہم سب کو مٹائے گا، مٹائے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کو ایسی قوم چاہیے ہی نہیں، یہ پہلے ہو چکا ہمارے ساتھ، ہم سب کو مٹائے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ بالکل فارغ ہے، مٹاؤ کچرے کو صاف کرو، یہ کھا کھا کر، بریانیاں کھا کھا کر،
اور بڑے بڑے پلاٹ بنا بنا کر، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا بنا کر، اور پوری دنیا گھوم کر اور عمرے کر کر کے مریں گے یہ. ان کو کھا کے مرنے دو، یہ بھوکے نہیں مریں گے، یہ کھا کے مریں گے. تو یہ پوری نسل ہماری ایسی جائے گی، دیکھیے گا آپ. اللہ مٹائے گا ایسے فارغ لوگوں کو، جیسے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹایا. ختم ہو گیا 40 سال کے اندر، ساری کہانی پلٹ گئی. اب جب یہ بچے بڑے ہوئے، ان میں تھے ایک، انہوں جو اس وقت بچے تھے 40 سال پہلے، حضرت یوشع بن نون. حضرت یوشع نے اس وقت بھی کہا تھا جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا کہ بھائی چلو جہاد کرو، اس وقت بھی حضرت یوشع بن نون حالانکہ بالکل ینگ تھے، ٹین ایجر ہوں گے. حضرت یوشع نے کہا تھا چلو چل کے جہاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے نا، یہ اللہ کی نشانی ہمارے ساتھ ہے، چلو جہاد کریں. تو یہی وہ بندہ بچہ تھا جو بچہ بڑا ہو گیا. اور اس بچے نے پھر اس کے ساتھ مل کے، وہ جو قوم تھی جو کہ بھٹک رہے تھے پاگلوں کی طرح، آپ سوچیں نا ایک جگہ پر جہاں پہ کچھ نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، ایسی بیکار زندگی. حضرت یوشع نے سب کو جمع کیا. حضرت یوشع بھی پھر اللہ کے نبی تھے، انہوں نے جمع کیا ان کو، سب کو جمع کیا کہ آؤ چلو اب جہاد کرتے ہیں. اور پھر ان لوگوں نے باقاعدہ پراپر جنگ ہوئی ہے، پیلسٹائن فتح کیا ہے. پیلسٹائن فتح کیا. وہ جتنی مشرک قوم تھی وہاں پر، سارے کے سارے بت پرست یا سورج پرست، چاند پرست، کیا کیا ہوں گے، سب کو مار بگایا. پیلسٹائن قبضے میں آ گیا. یہ پہلی مرتبہ سمجھ لیں آپ، لڑائی کر کے جو پیلسٹائن لیا گیا، ان کے قبضے میں آیا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ سب سے بڑا انہوں نے کیا کیا بلنڈر؟ یہاں سے گئے تھے 12 قبیلے، ٹھیک ہے نا. ان 12 قبیلوں نے کیا کیا؟ ایک حکومت نہیں بنائی، مرکزی حکومت جسے کہتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ، بلکہ کیا کیا، 12 قبیلے 12 جگہوں پہ سیٹل ہو گئے. جیسے ابھی ہم لوگ 58 ممالک ہیں، 58 کنٹریز ہے نا ابھی ہماری. بیکار ہے، فارغ ہے. ایک کنٹری پہ حملہ ہوا ہوا ہے، دوسرا جا نہیں رہا، برابر والا نہیں جا رہا. مصر نے دروازے بند کیے ہیں اپنے، برابر والا نہیں جا رہا. سوچیں آپ. تو انہوں نے بھی یہی غلطی کی، اس ٹائم پہ یہ غلطی کر چکے. انہوں نے 12 قبیلے تھے، 12 فیملیز تھیں، 12 حکومتیں بنا لی. اور اسی سے ان کا ایک ذہن ڈیولپ ہوا ہے. جو ٹیکٹیکس انہوں نے بنائی ہے نا اپنی ماضی سے سیکھ کے غلطیاں، میں ہم آگے پڑھیں گے. ان کا جو ایک رول بنا نا، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، یہ ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی ان کی اس بنی ہے کیونکہ ڈھس کھائی ہے انہوں نے، بہت چوٹ کھائی ہے. تو بہرحال انہوں نے خیر 12 قبیلے بن گئے. اب بن گئے، آپ نے چلو سب نے اپنے اپنے حصے کو بنا لیا. لیکن جو آس پاس کے جو مشرک لوگ تھے، جن پہ انہوں نے پہلے اٹیک کیا تھا، ان کی جو بچی کچی چیزیں تھیں، باقیات السیئات جو تھیں، وہ سارے لڑک لوگ، جتنا بھی سمجھا آپ مسلمان یہی تھے اس وقت. تو آس پاس کے لوگ تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ پھر ان کو پن کرنا شروع کیا. کرتے 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 آخرکار الگ الگ تھے. بھائی تمہاری لڑائی ہو رہی ہے تو میں کیوں آؤں، فلاں کی لڑائی ہے تو میں تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں نا پاکستان نے بھی اس وقت جو بغیرتی کی چادر اوڑی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بچائے. وہ کیا ہے کہ بھائی پیلسٹائن کا ہو رہا ہے نا، میں کیوں بیچ میں آ کے اپنے لیے مسائل کھڑے کروں. افغانستان کا میٹر ہوا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا، میں نے کہ بھائی ماشاءاللہ ہماری مطلب ہمارے لوگ ماشاءاللہ بڑے زبردست ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، بھلے کیسی مطلب معاملات ہوں، بہرحال کام بڑے ناپاک کیے ہوئے ہیں ہم نے. ہم اپنے آپ کو بھلے جتنا پاک بولیں، کام بڑے ناپاک ہیں ہمارے. 57,000 ٹائمز یہاں سے پلین اڑا ہے جس نے افغانستان پہ بمبارڈمنٹ کی ہے. 57,000 ٹائمز، 57,000 مرتبہ. آپ نے کس کو دیا ہے؟ آپ نے دشمن کو ایئر بیس دیا ہے کہ جاؤ جا کے بمبارڈمنٹ کرو. جو آج چل رہا ہے پیلسٹائن میں، یہ تو بیت چکا کتنا بڑا افغانستان میں. آپ نے کیا حشر کیا ہے وہاں پر بچوں کا. اب لیکن یہ کہ بہرحال وہ بات ہے نا کہ ایک دم اٹھ کے آتا ہے معاملہ. اور میں ابھی آپ کو اس کے ابھی فائدے ہی بتاؤں گا کہ یہ اس سے ہوا کیا ہے. خیر، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ مسلم نیشنز بنے ہوئے ہیں. تو آہستہ آہستہ کر کے کبھی کوئی پٹتا ہے، کبھی کوئی پٹتا ہے. فلاں سے وہ پٹ رہا ہے تو فلاں سے وہ پٹ رہا ہے تو فلاں سے وہ پٹ رہا ہے. چائنا کے مسلمان وہ بھی سفر کر رہے ہیں، برما والے برما والوں کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی انڈیا والے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کشمیر والے کشمیر میں مسلمان مر رہا ہے. یہ ایک یونٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہے سارا. مسلمانوں کو اسی لیے خیر امت کہا ہے. دیکھو تم لوگ امت ہو، خدا کا واسطہ ہے تم ان چیزوں سے باہر نکلو کہ پاکستانی اور یو اے ای اور اماراتی اور سعودی اور اسی طریقے سے اسرائیلی اور فلسطینی اور یہ مصری، ان سے باہر نکلو. تم امت ہو، امت کن تم خیر امتن. بہرحال ان کو خوب مارا مارا، لڑوایا آپس میں، لڑوا لڑوا کے ان کے اوپر قبضہ کر لیا، غلام بنا لیا دوبارہ. جب ان کو دوبارہ غلام بنایا، ٹھیک ہے جی، اور غلام بنا کر جب ان کے اوپر دوبارہ اٹیک کیا نا، اچھا ایک ایک ہی کر کے تو ہر قبیلے کو مار رہے تھے نا، تو یہ منتشر ہو رہے تھے. جب پیلسٹائن پہ حملہ کیا،
वही उन्हीं मुशरिकीन ने, ये वहां से भागे, पैलेस्टाइन से भागे। उसमें है कि जब ये पैलेस्टाइन से भागे हैं तो सूरह बकरा में इसका जिक्र है। सूरह बकरा में जिक्र क्या है कि क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो कि हजारों की तादाद में थे और ये भागे हैं वहां से निकल कर। खैर भागे वहां से, भागे। फिर एक वहां पे एक और नबी थे, हजरत समूइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्होंने, अच्छा वो जरा नेक आदमी थे, यानी कि एक तो नबी, और नबियों के अंदर भी जो बुजुर्गी नहीं होती है दुआ करने वाला, हजरत समूइल से इन्होंने दरखास्त की कि आप हमारे लिए दुआ करें। ये बहुत बड़ा मसला हुआ है, जो हमने अलग अलग गवर्नमेंट्स बनाई थी, अब हम टूट गए। आप दुआ करें ताकि हम जिहाद करें। और एक और बात करें, आप एक काम करें कि हम तो आपस में लड़े, वो कह रहा है मैं लीडर हूँ, वो कह रहा है मैं लीडर हूँ, वो कह रहा है मैं लीडर हूँ। सही है। पाकिस्तान कह रहा है मेरी चलेगी, वो कह रहा है ये चलेगी, मैं कह रहा है मेरे ये मफादात हैं, मेरे ये मफादात हैं। हजरत समूइल से इन्होंने दरखास्त की, हजरत समूइल, एक तो आप दुआ कर दें अल्लाह ताला से हमारे बारे में कि अल्लाह ताला हमें माफ करे और अल्लाह ताला हमें जो है ना मुत्तहिद कर दे, नंबर एक। नंबर दो, आप एक काम ये करें, हमारे लिए कोई लीडर मुंतखब कर दें। इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? यही तो मसला है। नंबर एक, लीडरशिप ही नहीं है। उम्मत मुस्लिमा का कोई लीडर ही नहीं है, सोचें आप लोग। तो इन्होंने दो काम किए थे, जिसका जिक्र सूरह बकरा में दूसरे पारे का आखिरी पेज पढ़िएगा, पूरा वाकया है, आपको समझ में आएगा। हजरत समूह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इनको जो ये तो, आप तो एक तो अल्लाह ताला इनको इत्तेहाद नसीब कर दें, नंबर एक। हजरत तालूत को, हजरत तालूत को इनका लीडर मुंतखब किया। अब वो तो नबी थे, जाहिर बात है उस जमाने में। तो हजरत तालूत को नबी बना, उन्होंने कहा, इसके ऊपर भी बड़े एतराजात हुए। ऐसा है, हमारे कबीले का नहीं है, ये तो काला है, इसकी तो नस्ल पता नहीं कोई और सी है, इतने एतराज किए तो तालूत पर, इतने एतराज किए। अल्लाह ताला ने कहा देखो बात सुनो, बस ततन फिल इल्मी वल जिस्म, ये एक आर्मी वाला आदमी है, टाइट बंदा है, इसकी बॉडी भी जबरदस्त है, और ये इल्मी तौर पर इसको टेक्टिक्स पता है, नॉलेजेबल आदमी है, बॉडी माइंड हार्ट सोल हर लिहाज से मजबूत है ये, अल्लाह ताला ने बनाया है तुम्हारे लिए। और ये है समूइल की दुआ की वजह से। आप अंदाजा करें इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का तो मामला चल रहा है वो क्या है? एक तो यूनिटी नहीं है, कोई लीडर नहीं है। हमें भी दुआ करनी चाहिए या अल्लाह ताला उम्मत को इत्तेहाद दे दे और उम्मत को लीडर दे दे अल्लाह ताला, जो उम्मत का लीडर हो। सऊदीया का लीडर, पाकिस्तान का लीडर, बहरीन का, कुवैत का, इमारात का, मिस्र का लीडर ना हो, उम्मत का लीडर हो। तो ये उस जमाने में मैंने आपको बताया ना, तो हजरत समूइल ने दुआ की है तालूत को। हजरत तालूत की फौज में थे हजरत दाऊद, और हजरत तालूत की बेटी से हजरत दाऊद की शादी हुई है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत दाऊद ने, उस वक्त का जो बादशाह था खतरनाक था, जो पैलेस्टाइन पे था मुशरिकीन, उसका नाम था जालूत। और वो इस तरीके से आता था कि पूरा लोहे का लिबास पहनता था वो। उस जमाने में तो कोई मशीन नहीं थी ना, मतलब वही बॉम्ब वगैरह तो कुछ थे नहीं। तो वो पूरा लोहे का लिबास पहनता था, और अपनी एक आंख खुली रखता था, सिर्फ ये वाली। कुछ समझ आया? खैर, एक आंख खुली रखता था अपनी, ये वाली उसकी एक आंख खुली होती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम गुलैल के माहिर थे मारने के, इतने माहिर थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद कहने लगे कि पता नहीं किस किस्म का गुलैल होगा, क्या गुलैल उन्होंने बनाया हुआ होगा अपना। कहने लगे मैंने इस गुलैल से बबर शेर का जबड़ा तोड़ा है मार के। तो उसकी यही एक आंख खुली थी, हजरत दाऊद ने उसकी ये आंख के ऊपर जो मारा है, उसकी आंख से फट कर और उसकी खोपड़ी फाड़ता हुआ पत्थर गया नीचे निकला है। मरा है वो झालूत। और हजरत दाऊद सलाम को अल्लाह ताला ने फतह दी है। हजरत दाऊद सलाम को फतह दी है, तो उस वक्त हजरत तालूत ने अपनी बेटी की शादी कर दी हजरत दाऊद से। तालूत, हजरत तालूत हम कहेंगे, हजरत तालूत सारी बातें तो सारे अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं, ठीक है ना। और उस वक्त के मुसलमान, इन्होंने 16 ईयर्स इन्होंने ये रहे। उसके बाद 40 ईयर्स हजरत दाऊद रहे। और हजरत दाऊद के 40 ईयर्स के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी 40 ईयर्स रहे। कितने साल हो गए? 96 ईयर्स। ये 96 ईयर्स इनके गोल्डन पीरियड है इनका। ऐसा तो पीरियड कभी इनकी तारीख में आया ही नहीं। आप समझ लें हमारे हजरत उमर का दौर और हजरत उस्मान का जो शुरू का दौर था, हजरत उमर वाला दौर जो है ना, वो आइडियल दौर है मुसलमानों का, है ना। ऐसा दौर कि बस पूरी उम्मत, मतलब पूरी दुनिया जो है ना वो रश कर रही थी।
یہ دور ان کا تھا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ان کا تو ایسا آیا کہ دنیا میں ایسی کسی کو حکومت ہی نہیں ملی. چونٹیاں بھی اور پہاڑ بھی اور ہے نا سارے پرندے وہ ان کی نا روایات آپ پڑھیے گا. تفسیر قرطبی کے اندر ہے کہ انہوں نے بہت ساری بتائی ہیں. کوئل بول رہی ہے, کوا بول رہا ہے, اس کی یہ کیا بول رہا ہے. آپ لوگ پڑھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہ پرندے یہ اپنے منہ سے ایسے لفظ نکالتے ہیں جو عبرت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو کہا اتنے انٹلیکٹ, اتنے انٹلیکچوئل پرندے اتنے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, آپ حیران ہو جائیں گے. یہ ہے تو سلیمان نے بتایا ہے. یہ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی نے نقل کی ہے. کبھی انشاءاللہ موقع لگا میں آپ کو بتاؤں گا. تو بہرحال یہ 96 ایئرس یہ ان کے ایسے ہیں کہ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ حضرت میں آئی تھنک بلکہ مجھے ظاہری بات ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے بتا رہا ہوں آپ کو, ایسا دور تھا ہی نہیں. حضرت سلیمان کا میں نے آپ کو بتایا نا ان کا اب پھر کیا ہے بیت المقدس کے اوپر تو آپ اچھا آپ کو پتا ہے حضرت سلیمان نے شادی کی تھی ان سے, ملکہ سبا سے. وہ جو ذکر نہیں ہے کہ ملکہ سبا آئی تھی جن کا تخت حضرت سلیمان نے منگوایا تھا, ہے نا, ان کا تخت منگوایا تھا. یہ آپ سورۃ النمل میں پڑھیں گے کہ ہدہد غائب تھا. سنا ہے نا آپ لوگوں نے, پرندوں کی اٹینڈنس ہوتی تھی, جنات کی بھی اٹینڈنس ہوتی تھی, تو اس میں ہدہد غائب تھا. وہ کہاں گیا تھا, کہنے لگا میں دیکھ کر آیا ہوں ایک جگہ پر کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہاں پر لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. تو حضرت سلمان نے بولا, پہلے تو حضرت سلمان نے تھوڑا سا بتایا کہ چلو میرا خط لے کے جاؤ, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان کی طرف سے یہ اللہ کا بندہ, اور یہ اللہ کا نام سے شروع جو بڑا رحمان اور نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے اندر پھر انہوں نے کہا کہ نا اس وہ جو ملکہ سبا تھی وہاں کی نا خاتون, تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ تمہارا افتونی فی امری کیا کرنا چاہیے. حضرت سلمان کی طرف سے یہ آیا ہے کہ تھریڈ آیا ہے کہ حضرت سلمان نے کہا تھا چپ چاپ میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ. اچھا یہ لوگ تھے یمن سائڈ پہ. آپ اندازہ کریں پیلسٹائن سے لے کر یمن یہ کتنا بڑا ایریا ہے. امیجن کریں پیچھے پورا آپ وہاں سے لائیں, اسرائیل, پیلسٹائن, جارڈن, مصر, لیبیا, شام, عراق, لبنان, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بخارا, سمرقند ہوتے 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 یہاں سے آپ آئیں تو آتا ہے سارے سعودی عرب وغیرہ, پھر آ کے یمن آئے گا اس سائڈ پر. تو یہ یمن سے آئی ہیں. اور حضرت سلمان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی تھی. آپ کو پتا ہے کہ حضرت سلمان نے کہا کون ہے جو ان کا تخت, تخت بڑا مشہور تھا ان کا کہ وہ تخت پہ بیٹھتی تھیں وہ خاتون, کون ان کا تخت لے کر آئے گا. تو جن کھڑا ہوا, اس نے کہا آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں گے, اس سے پہلے تخت یہاں پر ہوگا. تو اس ادھر ایک انسان بھی تھے, بڑے زبردست عالم تھے, اور مطلب یہ ہمارے یعنی کہ سمجھے بڑے علماء میں سے تھے, اس زمانے کے بڑے علماء میں سے تھے وہ. تو لوگ آج بھی حیران ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہ ہے نہ کچھ, لیکن وہ حضرت سلیمان کی صحبت یافتہ تھے علیہ الصلوۃ والسلام. انہوں نے کہا یہ تو بہت دور ہے بھائی, اتنی دیر کون لگائے گا. کہا آپ کھڑے ہوں, آپ کیا اپنی آنکھیں جھپکیں بس, انا آتی کبھی ہی آپ کے پاس لے آؤں گا میں, یرتد الیکا طرفک, ایک مرتبہ آپ کی آنکھ جھپکیں گی, یوں کریں گے آپ ایسے, تخت سامنے ہوگا. سبحان اللہ. اور اللہ کے بندہ لے آیا وہ. ٹھیک ہے نا. حضرت سلمان کہنے لگے یہ ساری چیزیں مجھے اللہ نے دی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے چیک کر رہے ہیں, اتنی نعمتیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں. اب وہ خاتون آئی ہیں یہ ملکہ سبا. جب وہ آئیں تو انہوں نے قرآن مجید میں پورا اس کا ذکر موجود ہے, کہنے لگی ان کہ میں جب انہوں نے دیکھا تو اسلم تو مع سلیمان للہ رب العالمین, میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تمام جہان والوں کا رب ہے. اس طریقے سے آپ اندازہ کریں کہ وہ یمن کا ایریا بھی آ گیا. میں نے آپ کو کیوں بتایا یہ, گریٹر اسرائیل تصور کریں, اس زمانے کا گریٹر اسرائیل بن گیا. ٹھیک ہے, اس زمانے کا گریٹر اسرائیل اس زمانے کا بن گیا. اسٹارٹنگ فرام اسرائیل, پیلسٹائن, یہ سارے علاقے ہوتے ہوتے یمن, یہاں تک اس زمانے کا گریٹر اسرائیل ان کے آج بھی نقشے میں لکھا ہوا ہے. یہ انہوں نے پورا کیپچر کرنا ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. وہی دور جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں انہوں نے دیکھا ہے, وہ دور یہ واپس لانا چاہتے ہیں اپنے عقیدے کے حساب سے پورا پورا. برحال, اور اس میں کھچڑی کیا پکی ہے وہ میں بھی آپ کو سناتا ہوں. خیر, اب یہ دور تو ان کا نکل گیا, حضرت سلیمان دنیا سے چلے گئے. حضرت سلیمان کے دو بیٹے تھے. ٹھیک ہے جی, ایک کا نام تھا اسرائیل اور ایک کا نام تھا یہودا.
حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹوں کے اندر یہ علاقے ڈیوائیڈ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اسرائیل کو علاقہ ملا اس طرف والا پورا اسرائیل والا، اسرائیل پیلسٹائن جارڈن مصر عراق شام وغیرہ. اور اس سے آگے کا علاقہ ملا دوسرے بیٹے یہودا کو، ٹل یمن. مطلب اچھا خاصا بڑا ایریا ہے نا، تو دو جگہ انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا. ٹھیک ہے جی، دو جگہ ڈیوائیڈ کر دیا. اچھا جی. آپ سمجھ لیں کہ فار 200 ایئرس تقریباً ان کا وہ ایک تو 96 ایئرس وہ تھے. اس کے بعد بھی ماشاءاللہ انہوں نے حکومت کی ہے تو اچھا خاصا. آہستہ آہستہ اسی پھر ان ایک صدی کے بعد 125 سال کے بعد پھر ذرا معاملات خراب ہونا شروع ہوئے. ایک بادشاہ تھا سارگون، سارگون نام کا بادشاہ تھا. ٹھیک ہے جی. سارگون نام کا ایک بادشاہ تھا جس کو سامری بھی کہتے ہیں. اس نے حملہ کیا ایٹ دا لیفٹ سائڈ. سمجھ لیں میرے سیدھے ہاتھ پہ اگر اسرائیل ہے، الٹے ہاتھ پہ یہودا ہے. اس نے یہودا پہ حملہ کیا پورا. مطلب پاکستان تھا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان، اس نے ایک توڑ دیا. ٹھیک ہے جی. سارگون نے حملہ کیا یہودا کے اوپر. یہودا کی جتنی سلطنت تھی ختم کر دی. ٹھیک ہے جی. بچا کیا؟ اسرائیل بچ گئے. ٹھیک ہے جی. خیر، مسئلہ کیا ہے، اس نے اٹیک کیوں کیا تھا؟ ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر اٹیک کرنا چاہتے کیوں تھے؟ یہ علاقہ ہمیشہ سے اسپیشل رہا ہے، زرخیز بہت ہے ایگریکلچر کے لحاظ سے، موسموں کے لحاظ سے، بارش کے لحاظ سے. اور اس سے بڑی بات بتاؤں میں آپ کو، یہ علاقہ ہمیشہ سے ٹریڈ روٹ رہا ہے فرام ایسٹ ٹو ویسٹ اور ویسٹ ٹو ایسٹ. مطلب آپ آج بھی دیکھ لیں، مطلب اب تو خیر تھوڑا سا معاملہ الگ ہے، آپ دیکھیں کراچی پورٹ کو بہت اہمیت کیوں حاصل ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، پہلے زمانے میں یمن تھا پورٹ. تو کیا ہوتا تھا، جتنا بھی سارا مال والا آتا تھا وہ سارا آتا تھا ویسٹ سے لے کر یمن پہ آ کے اترتا تھا. یمن سے پھر آگے جائے گا. جو بھی بیچ میں آئے گی حکومت، اس کے تو فائدے ہیں نا وہ ڈبل ہیں، ہر جگہ ٹیکس دینا ہے آپ کو. تو کمائی کا ایک ذریعہ، اور جو پاور ہوگی سپر پاور وہ ہوگی جو جس کا اس کے علاقے پہ کنٹرول ہوگا. اور جو اس کے نیچرل ریسورسز ہیں وہ الگ ہیں، سونے کی چڑیا آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علاقہ دیا ہوا تھا. آج یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، پاکستانیوں کے پاس. یہ ذہن میں رکھیں، پاکستان کو بھی سونے کی چڑیا کہتے ہیں. نیچرل ریسورسز سے بھرا ہوا ملک ہے ہمارا، ہر لحاظ سے بھرا ہوا ملک ہے. خیر، تو اب میں نے آپ کو بتایا کہ سامری نے حملہ کیا اور اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی. ایک طرف تو یہ ہو گیا کہ اسرائیل والے تھوڑے اور کمزور ہو گئے ہیں. ان کو اوپر جو حملہ کیا ہے نا، ایک طرف جب پہلے یہ ریاست ٹوٹی ہے، ٹوٹنے کے بعد اس سے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک بندہ آیا ہے جس کا نام تھا بخت نصر. اور اس کی حکومت تھی عراق میں. اور عراق کو پرانے زمانے میں یاد رکھیے گا بیبیلونیا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ عراق کا پرانا نام ہے، بیبیلونیا. بخت نصر نے جو حملہ کیا ہے اسرائیل والوں پہ، اتنا گندا حملہ، یہ سمجھے آپ ان کی پہلی سزا تھی، کیونکہ وہی برے اعمال ان میں شامل شامل ہو گئے تھے، نبی کی ہدایات چھوڑ دی تھیں. اور ان کی جو حرکتیں اگر آپ کو سمجھنی ہے آپ کو سورہ بقرہ پڑھنی پڑے گی. میں تو آپ کو صرف ایک ہسٹری میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ بیٹھ جائے، یہاں سے ایسے ہوا ہے، اس طریقے سے ہم آج یہاں پہنچے. ان کی آپ کو عادات سمجھنی ہے، ان کے اعمال یہ کیسے اپنے پوری پوری کتابیں بدل دیتے تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے اندر ایک بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جو چیز تبرک کی ہے وہ ان سے ہونی چاہیے، ورنہ تو وہ نہیں ہے تبرک. اگر کوئی چیز قربانی ہے، کتنا عظیم رتبہ ہے، یہ کہہ لیں کہ قربانی حضرت اسحاق کی ہوئی تھی اسی لیے حضرت اسحاق کے نام کی قربانی کریں گے. قربانی اللہ کا قرب کا نظریہ ہے نا، تو یہ بنی اسماعیل میں ہے، یہ حضرت اسماعیل کو کیسے آ سکتی ہے؟ ان کا حق ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت اسماعیل کے متعلق اتنی بری بری باتیں، یہ ان کا پرانا ہے مسائل. تو ان کے جو مسائل ہیں نا، جن کی وجہ سے ان کے اوپر سزائیں آتی تھی، وہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملیں گی. سمجھ لیں آپ ان شارٹ. آپ سورہ بقرہ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جائے گا اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. اور اس کے بعد جو یہ ان اس حال میں پہنچے ہیں آج تک، اور انہی کی وجہ سے اس وقت دنیا میں فساد چل رہا ہے، کہ کس وجہ سے ان کی کیا ہیبٹس تھے، وہ آپ کو سورہ بقرہ بتائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو میں اگر اس میں وہ ایک پورا ٹاپک ہے، کوشش کروں گا کہ میں کبھی آپ کو خلاصہ کر دوں اس کا سورہ بقرہ میں، تاکہ نا انشاءاللہ وہ آج کل کے حوالے سے بہت اچھا ہو جائے گا کہ ان کی موٹی موٹی ایسی کیا خباثتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے ان کو پوری دنیا نے ہمیشہ مارا ہی ہے. خیر، بخت نصر نے مارا، حملہ کیا. آپ کو پتا ہے اس وقت پیلسٹائن کے اندر تھے 12 لاکھ یہودی. کتنے تھے؟ 12 لاکھ. 6 لاکھ قتل کیے اس نے.
6 لاکھ قتل کیے ہیں، 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا لے گیا قیدی بنا کر، اپنا قیدی بنا لیا اور جیلوں میں ڈال دیا، 6 لاکھ کو جیلوں میں ڈالا اور اتنا مارا۔ اور کیا کیا اس نے، حضرت سلیمان نے مسجد بنائی تھی جس کو یہ ٹیمپل 1 کہتے ہیں، اس کو گرا دیا، پورا گرا دیا، مسمار کر دیا، کچھ نہیں بچا اس کا، گندے طریقے سے ایسا ان کا حال کیا ہے، مٹا دیا ان کو صفا حصی سے، مطلب فلسطین میں کوئی تھا ہی نہیں زندہ، ایسے قتل کیے اس نے۔ اس زمانے میں تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہاتھوں سے قتل کیے سارے، ظلم کر کے، اور بنا کے لے گیا ان کو، عراق میں جا کے جیلوں میں ڈال دیا ان کو۔ اس وقت حضرت عزیر وہاں سے گزرے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عزیر کا قصہ، حضرت عزیر ان کے بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے اندر جو ہے نا وہ بڑے فسادات آ چکے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا انہوں نے اپنی کتاب بدل دی تھی، چینج کر دی تھی۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے آ کے ذرا کتاب کو صحیح کیا، تورات کو، اس کے اندر جو غلط چیزیں تھیں، عقائد اپنی طرف سے نکالے ہوئے تھے، پتہ نہیں الٹی سیدھی باتیں کی ہوئی تھیں، حضرت عزیر اللہ کے نبی آئے تھے، انہوں نے نکالا اللہ کے حکم سے سب کر کے، تو تورات کو ذرا سیٹل ڈاؤن کیا انہوں نے کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے اللہ کے بند، تم اللہ کے، ان کی ایک عادت تھی جو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نازل کر دی ہوئی آیتیں ہوتی تھی اس کو چینج کرتے تھے چینج کر دی آیت، جیسے قرآن کی کوئی آیت تو آپ اپنی طرف سے بدل دو، آپ بدل کے بول دو یار یہ نہیں یہ کرتے ہیں اس میں ہمارا امن ہے، اللہ نے لکھی ہے چھوڑو لوگوں کو کیا پتا، اس طرح بدلتے تھے یہ آیتیں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ ایک ان کی خصلت آج بھی ہے، وہ جو خصلتیں اللہ نے قرآن میں دی ہے نا وہ ان چینجبل خصلتیں ہیں، وہی خصلتیں آج ہم ان میں جو ہے نا ان کے اندر پائیں گے۔ خیر، حضرت عزیر نے صحیح کیا، سارا معاملہ صحیح کیا۔ حضرت عزیر بیچارے کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ اب اس کو کیسے آباد کرے گا دوبارہ، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو چینج کرے گا؟ تو اس کے بعد حضرت عزیر نے تھوڑی سی دعوت کا کام شروع کیا۔ کس دور میں دعوت کا کام شروع کیا ہے کہ جب 6 لاکھ بیچارے قید ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور وقت نصر سے پٹائیاں چل رہی ہیں فل، حضرت عزیر نے بہرحال جو تھوڑے بہت تھے وہاں پہ ادھر ادھر ان کو جمع کر کے تبلیغ کی، دعوت کی۔ اب جب حضرت عزیر نے تورات کو صحیح کیا نا، انہوں نے حضرت عزیر کو ہی ٹائٹل دے دیا ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے یہ۔ اب آپ اندازہ کرو ان کی کمبختی کا کہ وہ بیچارے اس نبی کو کتنا غصہ آئے گا، ایک تو میں اصلاح کر رہا ہوں، مجھے ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا اللہ کا، کہ یہ تو یہ سارے کام اس نے کیے ہیں، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تبھی تو اس نے کیے ہیں، یہ کام صرف بیٹا ہی کر سکتا ہے، اللہ کا بیٹا ہو گیا، استغفر اللہ۔ قرآن نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اس یہ یہودی ان بغیرتوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور وقالت النصارى اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ایسے کوئی جہالت اللہ معاف فرمائے، لیکن ان کے تو خیر برحال، اچھا اب ان کی قسمت جاگی، حضرت عزیر برحال تھے اللہ کے نبی، انہوں نے دعائیں بھی کی، تھوڑی دعوت کا کام کیا، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ یمن کے سائڈ پر ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے عراق پہ حملہ کر دیا، بخت نصر عراق پہ حملہ کر دیا۔ اچھا اب دیکھیں یہ ایک ہائپوتھیسس ہے، لیکن میرا بھی دل اسی کے اوپر لگتا ہے کہ یہ جو حملہ کرنے والا بادشاہ تھا یہ ذوالقرنین تھے۔ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ہمارا بھی گمان جاتا ہے کہ یہ جو یمن سے ان کے اوپر ان کو آزاد کروانے کے لیے جس نے حملہ کیا تھا وہی کہ خورس نام ہے اس کا، کہ خورس کا ترجمہ ذوالقرنین بنتا ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا، یہ ایک رائے ہے، دوسری رائے ایک اور بھی ہے کہ نہیں وہ تو بہت پہلے تھا، لیکن وہ مجھے مزہ نہیں آتا، اس کی وجہ پتہ ہے کیوں ہے؟ ان کے ہاں حضرت ذوالقرنین کا بڑا رتبہ ہے۔ کیوں؟ یہ لوگ حضرت ذوالقرنین کا بڑا احسان مانتے ہیں، اسی لیے مانتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کفار مکہ سے، بولا جا کے ان کی پوچھ کے آؤ ذوالقرنین کون ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ہے نا، جا کے پوچھ کر آؤ ذوالقرنین کون ہے۔ کیوں؟ حضرت ذوالقرنین کا ان کے اوپر بڑا احسان ہے، حضرت ذوالقرنین نے ان کو عراق سے آزاد کروایا، عراق سے آزاد کروا کر اور اس کے بعد کہا جاؤ اب تم دوبارہ جاؤ پیلسٹائن میں رہو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یہ دوبارہ گئے ہیں، دوبارہ پیلسٹائن میں سیٹل ہو کر دوبارہ ٹیمپل بنایا ہے، پورا مسجد بنائی ہے، جس کو یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو تو کیسے گئے ہیں یہ کیسے گئے ہیں؟ یہ حضرت ذوالقرنین، اسی لیے تو حضرت ذوالقرنین کو مانتے ہی ہیں، اسی لیے انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے پوچھا تھا۔ تو قرآن مجید کی گواہی اور حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں جو یہ سوالات انہوں نے کیے، اس سے غالب گمان یہی ہے کہ حضرت ذوالقرنین کا ان کے اوپر بڑا احسان ہے
کہ جب یہ عراق کے اندر یہ لوگ سڑ رہے تھے، گلے ہوئے سڑ رہے تھے یہ، اس وقت حضرت عزیر تو دعوت انہوں نے دی اور تورا کا کام کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کسی فتنے کے ذوالقرنین نے حملہ کروایا. اللہ پاک نے یقیناً کہ خورس تو ہے، کہ خورس کا ترجمہ یاد رکھیے گا. تو اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہ پیلسٹائن میں جا کے سیٹل ہوئے. اب جو ان کی بنی سلطنت وہ پہلے سے بھی اسٹرانگ، زیادہ اسٹرانگ بنی، اور وہی پورے علاقے کے اوپر. دوبارہ انہوں نے ٹیمپل بنایا جس کو یہ سیکنڈ ٹیمپل کہہ رہے ہیں اب. ٹھیک ہے، سیکنڈ ٹیمپل تعمیر ہو گیا، مطلب مسجد، دوسری مرتبہ مسجد بنائی گئی پوری، اور اس کے بعد پھر یہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب کیا ہوا؟ حضرت عزیر علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ذوالقرنین بھی ظاہری باتیں چلے گئے. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ کہ پیلسٹائن کے سائٹ پر اس زمانے میں رومنس تھے. آپ نے رومنس کی وار پڑھی ہوں گی، وہ رومنس کی پکچرز دیکھی ہوں گی آپ نے. یہ رومنس یہ اس وقت عیسائی نہیں تھے، یاد رکھیں. رومنس ایک مشرک قوم تھی، بڑی خوار قوم تھی، جنگجو قوم تھی رومنس. اور ان کا کوئی تعلق نہیں تھا آسمانی مذاہب سے. انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے انہوں نے پہلے ایک عرصہ گزارا ہے وہاں پہ پیلسٹائن میں، رہے، پورا سیٹل ہوئے، حکومت بنی، صدیاں لگی ہوں گی یقیناً، 2-3 صدیاں لگ گئی ہوں گی اس میں. آہستہ آہستہ پھر رومنس بھی اس دوران جو مشرکین تھے، لیکن ان کو رومنس ہی کہا گیا، یاد رکھیے گا. یہ ذرا اسٹرانگ ہوئے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر ان کے اوپر دوبارہ پیلسٹائن پہ حملہ کر دیا. ان کے ہاتھ سے پیلسٹائن لے لیا اور گورنر اپنا بٹھا دیا. ان سے کہا کہ تم رہو، لیکن تم گندے لوگ ہو، غلیظ لوگ ہو، اور تم رہو برحال لیکن چلے گی ہماری. ان کو بڑا مسئلہ ہوا، ان کے پاس اتنی پاور تھی نہیں، طاقت تھی نہیں ان کے پاس، نہ ان کے پاس اتنا جگرا تھا. یہ بزدل تو تھے پہلے سے ہی. اب اس زمانے میں کوئی نبی بھی نہیں تھا، مطلب ہے تو زہر کا انتقال ہو چکا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا، ان سے کہا گیا بھائی کہ ٹھیک ہے چلو تم رہو یہاں پر، ہماری بات مان کے رہو گے. رومنز نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. رومنز ان کو مارتے بھی تھے، کوئی نوکریاں نہیں، کچھ نہیں. بعض اوقات تو ایسا بھی کہا گیا ہے، منوس سمجھتے تھے، کہا تھا کہ تم اپنے شہر کے باہر رکھو، جو رہنا ہے فلسطین کے باہر، تمہاری چلے گی نہیں یہاں پر، تم جانور سے ہی بدتر ہو، تم لوگ سازشی لوگ ہو ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا دنیا میں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا. بس میں یہ حضرت عیسیٰ تک کلوز کروں گا انشاءاللہ، تاکہ اگلی کہانی ہم اگلے سیشن میں کر لیں گے، بہت لمبا ہو جائے گا ورنہ. کیا خیال ہے؟ تو بہرحال اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے. کب؟ جبکہ پیلسٹائن پر کس کا قبضہ ہے؟ رومنس کا. رومنس عیسائی نہیں ہے، پلیز ذہن میں رکھیں. حضرت عیسیٰ تو بھی آ رہے ہیں، مشرک ہیں، اور ان کو غلام بنایا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ تو ایسے آئے کہ وہ تو دنیا میں ایسا کوئی نہیں آیا. چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہے، کہنے لگا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور اپنا نبی بنایا ہے. پھر مردہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو بول رہے ہیں قم باذن اللہ، وہ مردہ قبر سے اٹھ کے بیٹھ گیا، باتیں کر رہا ہے. پھر مٹی، تھوڑی سی مٹی لی، چھوٹا سا مٹی سے ایک پرندہ بنایا، پرندے بنا کے اس میں پھونک مارا، پرندہ اڑ گیا، جان آ گئی اس میں. بالکل کینسر کے اور لیپروسی کے مریض جو بالکل بستر مرگ پر ہیں، بسم اللہ وغیرہ کچھ دعا پڑی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ بالکل سیٹل ہو گیا. ایسے معجزات دیکھ کر بھیجا، بجائے کہ حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیتے. جیلسی، بغض، عداوت، ان کی مخالفت، یہاں تک کہہ دیا کہ یہ عیسیٰ یہ تو الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، یہ تو مذہب میں ہمارے ہے ہی نہیں، اور یہ تو جادوگر ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر کر. اور کہا حالانکہ حضرت عیسیٰ آئے تھے کہ وہ جو تورات جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل بھی دے دی. یاد رکھیے گا، تورا واز دا بک آف کمانڈمنٹس، یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. انجیل جو اللہ نے دی وہ اصلاح کے لیے، تربیت والی بک، کہ جس کے اندر تعلیم تھی، حکمت تھی، تربیت تھی. فلاں چیز کی یہ حکمت ہے، اس کی یہ حکمت ہے، یہ دو الگ الگ ٹاپکس ہیں نا. تو تورا واز دا بک آف آرڈرز سمجھ لو، اور انجیل واز دا بک آف ایڈوائسز، نصیحتیں، حکمتیں، سچ بولنے کی کیا حکمت ہے، اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں. دیکھ لو نا یہ ساری صفات والی، جیسے ہماری فضائل اعمال ایک طرف ہے، ایک طرف ہماری فقہ کی کتابیں، حلال حرام یہ ہے. ایک حلال حرام کی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک فضائل کی نصیحتوں کی کیٹیگری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکمتوں سے نوازا تھا، انجیل دی جس میں نصیحتیں تھیں. انہوں نے بھرپور انکار کیا ہے عیسیٰ کا، خلاف ہو گئے حضرت عیسیٰ کے، دشمن بن گئے حضرت عیسیٰ کے. ایسے دشمن بنے کہ آپ تو غلط راستے پر ہیں،
اور آپ نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، تو آپ اصل میں دین موسوی سے مرتد ہو گئے. چلو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب کیا ہے؟ یہ دین موسوی یہ ہے ہی نہیں جو آپ بتا رہے ہیں. آپ تو اپنی طرف سے کوئی نیا مذہب لے کر آئے، آپ تو مرتد ہو گئے ہیں اور آپ واجب القتل ہیں. اب آپ کا قتل ضروری ہے. ان کے خلاف پوری پلاٹنگ کی، پلاٹنگ کر کر مقدمہ چلوایا، مقدمے میں پھنسوا کر پھانسی کی سزا سنوا دی. قید کیا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا. اب جب قید کیا ہوا ہے تو اس کے بعد یاد رکھیے گا 3 عقیدے ہیں ہمارے یہاں. پہلا عقیدہ یہودیوں کا ہے کہ ان کو سولی دیا گیا ہے، مطلب پھانسی دی گئی ہے، پھانسی دی ہے، وہ مر گئے ہیں. نو مور عیسیٰ، عیسیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے، اب کوئی عیسیٰ نہیں آئیں گے اب دوبارہ. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. نمبر 2، عیسائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے لوگ تو کچھ آئے تھے نا. بہرحال عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی پھانسی ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا، اور دوبارہ زندہ کیا اللہ پاک نے، دوبارہ زندہ کر کے پھر اللہ نے ان کو اٹھا لیا. وہ آئیں گے دوبارہ دنیا میں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہو گیا. پھانسی ہوئی، پھانسی ہونے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر اٹھایا. پھر ہمارا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو پھانسی، نہ وہ پھانسی دیے گا، نہ وہ سولی دیے گئے، بلکہ ولیکن شبہ لہم، اللہ تعالیٰ نے معاملہ الجھا دیا. اچھا، اب یہ معاملہ الجھا دیا یہ ہمیں کہاں سے پتا؟ قرآن مجید یہ کہہ کے خاموش ہے، اور آپ کو قرآن مجید میں تفسیروں میں کچھ نہیں ملے گا. جو اسرائیلیات ہیں، جس کے اندر تورا اور زبور کی جو ہمارے پاس پرانی چلی آ رہی ہے، اسی کے اندر واقعات ملتے ہیں کہ جو بندہ حضرت عیسیٰ کو ایک جگہ قید کیا ہوا تھا نا، تو جو بندہ ان کے باہر پہرا دے رہا تھا نا کہ یہ باہر نہ نکلے، بھاگے نہ، اللہ نے ان کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی. تو لوگ آئے، حضرت عیسیٰ سمجھ کے ان کو پکڑا اور ان کو سولی دے دیا. اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا ہے نیچے. یہ تو بالکل بات صحیح ہے، 4 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نیچے بھیجا ہے. 4 فرشتے نیچے اترے ہیں، حضرت عیسیٰ کو پورا اٹھا کے لے گئے، جسم اور روح سمیت، جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں اس وقت، ایسے لے گئے حضرت عیسیٰ کو. ٹھیک ہے جی، ایک یہ روایت. دوسری روایت یہ، جس آدمی نے سب سے زیادہ سازشیں کی تھی، ایک تو اس میں سینٹ پال تھا. سینٹ پال نام سنا ہوگا آپ نے، میں بتاؤں گا سینٹ پال کا. دوسرا ایک اور تھا آدمی جو پھنسوانا چاہ رہا تھا کورٹ کے اندر، اسی کی شکل اللہ نے بنا، اللہ تعالیٰ نے شکل بنا دی کسی کی، کہ جنہوں نے شبہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر اس کو پھانسی دی گئی اور 4 فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے لے گئے. یہ باتیں قرآن مجید کی ایکسپلینیشن سے قریب تر ہیں، ویری نیئر ٹو دا قرآن مجید اور قرآن has said. اسی لیے ان کو پریشان ہو گئے نا ہوا کیا ہے، لیکن قرآن مجید خاموش ہے، یاد رکھیے گا. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ باتیں ہیں ٹھیک ہے، نہ ہم ان کو سچا مانتے ہیں مکمل طور پہ، نہ ہم ان کو جھوٹا مانتے ہیں. ہمیں ایک آئیڈیا مل گیا، کافی ہے ہمارے لیے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ قتل ہوئے ہیں، نہ نہ ان کو سولی دیا گیا ہے، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا، ختم ہو گئی بات. کیسے اٹھایا، کیا اٹھایا، فلانا ڈھیماکا، اس میں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس اللہ نے ایک نبی بھیجا، اور آپ سب نے مل کر بجائے اس کو ویلکم کرنے کے کیا کیا؟ ایسی کی تیسی مار دی اس کی. فار ایوری ایکشن دیر ایگزسٹ این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں آئی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا ذرا مزے اٹھاؤ بھی، چلو جی لو. سزا کے مستحق تو یہ ہو گئے تھے ادھر ہی. نبی کو جھٹلایا اور نبی کا یہ حال کیا تم نے. خیر، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی موت کا خود ہی انتظام کیا. کیسے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ ایک تو رومنس تھے پیلسٹائن میں، یہ بغاوتیں کر کے انہوں نے بغاوت کر دی رومنس کے خلاف. جتنے رومن تھے پیلسٹائن میں سب کو قتل کر دیا انہوں نے. تھوڑے سے تھے رومن. جو سلطنت تھی وہ ویسٹ میں بنی ہوئی تھی پوری. وہاں خبر گئی کہ یہودیوں نے یہ حشر کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہودیوں نے یہ حشر کیا ہے. انہوں نے اپنی جو آرمی جمع کی ہے، اللہ معاف فرمائے، خطرناک آرمی. اس مرتبہ آرمی کا لیڈر تھا ٹائٹس. ٹائٹس نام تھا اس کا. وہ فوج لے کر آیا ہے، اس نے پیلسٹائن پہ حملہ کیا ہے. ایک دن میں، 1 ڈے، 1,33,000 کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے. 1,33,000. یار سوچو،
مطلب اس زمانے میں کوئی گولی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہاتھ سے مارنا ہے آپ نے ایک دن کے اندر. اور ٹوٹل ملا کے تقریباً بتایا گیا ہے اراؤنڈ تقریباً 11 لاکھ یہودی مارے گئے. 11 لاکھ یہودی. کہتے ایک آنکھ کھلی بھی نہیں تھی پیلسٹائن میں. اور جو سیکنڈ ٹیمپل بنا ہوا تھا دھم گرا دیا مکمل طور پر. بالکل ایک دم گرا دیا. ایک چھوٹی سی وال کا آدھا حصہ رہ گیا. ہلکی پھلکی سی وال کا آدھا حصہ رہ گیا جو ٹائٹس نے چھوڑا. چھوڑا کیا، چھوٹ گیا اس سے، کیونکہ وہ قتل میں اتنا مصروف تھا ان کے. 11 لاکھ یہودی مرے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا 1,33,000 ان ون ڈے. ون ڈے، کین یو امیجن؟ آپ سوچیں، اندازہ کریں. اور یہ تھا وہ ٹائم کہ جب کہ سیکنڈ ٹیمپل بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد سے لے کر آج تک ٹیمپل نہیں بن سکا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا، یہ صرف دیوار بچی ہے تھوڑی سی. ایک چھوٹی سی دیوار بچی ہوئی ہے بس. اس دیوار کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ویلنگ وال، اور اس کو اردو میں کہتے ہیں دیوار گریا. جہاں جا کے رونا ہے، اپنی دعائیں کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے کر کے، یوں کر کے ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ہلتے ہلتے نا، اور ایسے ایسے ہلتے ہلتے نا اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ایک وال بچی ہے. ٹائٹس نے جب ان پہ حملہ کیا تھا، اور وہ وال آج تک وہی ہے. آپ اندازہ کریں کب کی بات ہے یہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 70 عیسوی میں. 70 عیسوی کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے 70 سال ہو گئے تھے. آج کیا ہے؟ 2023. ٹھیک ہے. 2023 میں سے مائنس کریں 70. 2023 میں سے ذرا 70 مائنس کریں، تو جو بچے گا نا، اتنے سال ہو چکے ہیں گرے ہوئے اس کو. ان کا عقیدہ یہ ہے. اب باقی جو عقائد ہیں بہرحال میرے خیال میں یہاں تک اسٹاپ کر دیتے ہیں شاید. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال جب ٹائٹس نے یہ ختم کیا ہے، آپ لوگ حیران یہ ہوں گے، ٹائٹس نے یہ ختم کر دیا. میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں بس. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا، ان کو ان کے اوپر نظر دیکھنا بھی حرام تھا. کہ یہودی منحوس لوگ ہیں، ان کو دیکھنے سے انسان کی قسمت پھوٹ جاتی ہے. یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. یہ نجس لوگ ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، یہ فلسطین میں نہیں آئیں گے. باہر جائیں اپنے ٹینٹ میں، جیسے جھوپڑیاں نہیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، ماں سے ماسیاں آ گیا تو بس استغفر اللہ، بالکل ناپاک گرے پڑے لوگ. اور ان سے نہ کوئی بات، بلکہ یہاں تک بولا جاتا تھا کہ یہودی کی طرف مت دیکھو، خبیث ہے، لعین ہے. یہ تو مشرکین ہے رومنس. آپ اندازہ کریے ہوا یہ ہے اب 70 عیسوی. میں نے آپ کو بتایا یہ 70 عیسوی. ٹھیک ہے نا. تو 2000 اگر آپ دیکھیں تو 2023 مائنس 70 کتنا بنتا ہے؟ کتنا ہے؟ 1953 بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک مطلب 1953 سے وہ گری ہوئی ہے وال. ایک تو یہ. ٹھیک ہے نا. نمبر ایک. نمبر دو، 70 عیسوی سمجھ میں آ گیا نا آپ کو. ٹائٹس نے جو حملہ کیا 70، اس میں حضرت عیسیٰ کو گئے ہوئے 70 سال ہوئے تھے صرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں 570 میں. 500 سال کے بعد. 500 سال یہ دنیا میں ادھر ادھر گھومتے رہے کتے بلی کی طرح. اور انہی میں سے 3 قبیلے آ کے مدینہ منورہ آ گئے تھے. کیونکہ 500 سال بعد اللہ کے رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری باتیں ہوئی ہیں ابھی اللہ کے رسول دنیا میں نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جو ان کے 2 مرتبہ ٹائٹ والی پٹائیاں ہوئی ہیں ان کی. دوسری مرتبہ کی پٹائی تو بہت ہی گندی تھی. اور اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا پتہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو امپریس لوگ ہوئے تھے، ان کو حواری کہتے ہیں. بہت چند تھے. بعض روایت میں 12 لوگ تھے ٹوٹل. لیکن وہ بالکل پکے تھے. انہوں نے اپنی تعلیم کو آگے پھیلانا شروع کیا، ان کے شاگرد بنے. ان 12 کے 12 کو یہودیوں نے چن چن کے قتل کیا. لیکن ان کی دعوت سے ہوا کیا؟ جو لوگ چینج ہوئے آگے، انہوں نے آ کے رومنس پہ کام کیا. یو ول بی سرپرائزڈ کہ
اس 500 سال کے درمیان رومنس اپنی پوری سلطنت کے ساتھ کرسچن ہو گئے، عیسائی کنورٹ ہو گئے. دا ہول آف دا سپریم پاور کنورٹیڈ ٹو دا ریلیجن آف کرسچینٹی. آپ اندازہ کرو. تو ایک تو پہلے ہی ان کو خار تھی ان سے، یہودیوں سے پہلے ہی خار تھی. حضرت عیسیٰ کا قاتل مانتے تھے ان کو، دوسری خار ہو گئی. اب جب سب عیسائی ہو گئے، ڈبل خار، ٹرپل خار. کہ دنیا کا بدترین مخلوق دنیا کی کون ہے؟ یہودی. یہ عیسائیوں نے کیا ہے، یہ عیسائیوں کی تھی عقیدہ ان کا. آج ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ بیک اپ پر ہے اسرائیل کے. اس کا مطلب ہے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے نا کہ ایسا ہوا کیسے ہے؟ یہ ٹیبل ٹرن کیسے ہوئی ہے؟ اور یہ مسئلہ کیسے؟ اتنے بدترین دشمن. ہم اتنے بدترین دشمن نہیں ہیں یہودیوں کے، پتہ ہے آپ کو؟ ہم سے زیادہ بدترین دشمن عیسائی ہیں. ہاؤ کین دے بیک اپ؟ تصور بھی نہیں تھا. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ عیسائیوں کے اس میں عقیدے میں یہ تھا یہودی کی طرف دیکھنا بھی خباثت ہے، دیکھو بھی نہیں، قسمت خراب ہو جائے گی. اتنے منوس ہیں یہ خبیث، ان کو اتنا مارا تھا. اور آج وہ پوری عیسائیت ان کی سپورٹ میں ہے. سمجھنا پڑے گا نا. کیا خیال ہے؟ یہاں تک رکھیں. میں نے پورا ریکارڈ کیا ہوا ہے، یہ بہت ٹائم ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ صرف ادھر تک رکھیں. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اگلا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس حال میں آپ کو چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہودی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. مدینہ منورہ میں ان کے 3 قبیلے ہیں: بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو قریظہ اور بنو نذیر، دوت سے نا، بنو نذیر. صحیح ہے نا. اور باقی ادھر 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 ادھر. ان کی دنیا میں کوئی اوقات نہیں تھی رومنس کے ہوتے ہوئے. رومنس سارے عیسائی کنورٹ ہو چکے. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے بیت المقدس کس کے ہاتھ میں؟ عیسائیوں کے ہاتھ میں. رومنس عیسائی وہ کیسے بنے تھے؟ وہ کنورٹ ہوئے تھے سارے کے سارے، پوری قوم. تو بیت المقدس پیلسٹائن عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اپنے. ٹھیک ہے. اور ان کو باقی دنیا کے اندر تو ذلت ایسی کہ ان کے اوپر نظر دیکھنا بھی منوس. اسی لیے چند لوگ یہاں عرب میں آ گئے تھے. عرب لوگ جاہل تھے. یہاں گئے تھے، اسماعیل کی نسلیں تھیں، حضرت ابراہیم کے دوسرے. میں نے بتایا تھا نا آپ کو. آج جب ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، دیکھیں آپ حضرت ابراہیم ہی کے 2 بیٹے چل رہے ہیں. تو حضرت اسماعیل کی اولادیں یہاں پر ہیں. تو یہ یہاں آ کے سیٹل ہو گئے، تو ان کو تھوڑا سا لیوریج مل گیا، ذرا عزت مل گئی. دماغ میں تو شاطرانہ تھا، سیٹل ہو گئے آ کر اپنی چکنی چپڑی باتوں سے. عرب میں سیٹل ہو گئے. 3 قبیلے ان کے. باقی سارے کے سارے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں. ہم یہاں روک رہے ہیں اپنے ٹاپک کو انشاءاللہ. اب جو ہم رکھیں گے، آپ لوگ ایک کام یہ کریے گا، میں اس کو انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گا اس کی ریکارڈنگ. آپ ایک مرتبہ اوور ویو کر لیجیے گا، بیٹھ کے یہ لکھ لیں ایک مرتبہ. تو آپ بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. دیکھیں کتنا اہم کمبینیشن ہے کہ یہاں سے پتہ لگے گا یہ کہاں سے کہاں آئے ہیں. بہت ضروری ہے یہ پوری آپ کے ساتھ پاس نا اس ڈیٹیل کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے زیادہ ان سے پالا پڑنے والا ہے. ہم اپنے بچوں کو، اپنی جنریشن کو، لڑکوں کو بیٹھ کے بتائیں صحیح علم. ابھی تو ہم صرف یہ باتیں کر رہے ہیں. اگلا ٹاپک میرا کیا ہوگا؟ ان کی خصلتیں کیا ہیں. پہلے تو ہم اگلے ہفتے کیا کریں گے کہ ہم آج تک جو دنیا میں اسرائیل ہے اس وقت، یہ کون ہے؟ ہو از دس اسرائیل. ٹھیک ہے جی، یہ کون ہے؟ ہم اگلے ہفتے تک تو یہ مکمل کریں گے. اس کے نیکسٹ ویک میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ یہ ان کے اعمال کیا ہیں سورہ بقرہ کے اندر جو اللہ نے بیان کیے ہیں. بہت ضروری ہے. اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرا غصہ ہے ان لوگوں کے اوپر. میرا غصہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. آپ آج میری بات کو رات تک ذرا سوچتے رہیے گا، کنیکشن بنائیے گا. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، اس طرح کر کے یہاں سے یہاں شفٹنگ ہوئی ہے، یہ ایسے ایسے ہوا ہے. پلیز اس کو یاد رکھیے گا، یہ آپ کو بہت کام آئے گا انشاءاللہ. ہم پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر بیٹھنا ہمارا قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، کسی کا کوئی سوال ہے، کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے تو پوچھ سکتا ہے. آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر چیٹ باکس میں لکھ کے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، یا اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر یہ کہ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. ہے نا، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. اچھا، کسی کا بھی کوئی سوال میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے.
مجھے تو ازمپشن یہی لگ رہا ہے کہ آپ میں سے کسی کو کوئی سوال نہیں ہے، الحمدللہ سب چیزیں واضح ہیں ابھی تک. ہے سوال ہے؟ جی پوچھے بیٹا. سینٹ پال، ہاں. ہاں. اللہ معاف فرمائے، اسی کے نام پر ہے یہ. اسی کے نام پر ہے یار، جزاک اللہ. سینٹ پال اسی کے نام پر ہے. موجودہ کرسچینٹی، دیکھیں ہم اگلے ہفتے میں آپ کو بتاؤں گا ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے. اگلے ہفتے میں آپ کو کھول کے بیان کروں گا کہ ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے، یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے کام کرتے رہے ہیں. اور ہاں، نہیں کسی کو نہیں پتا. پتا نہیں اللہ کرے بتاؤ. ہمارے تو میں نے کیا بتایا، ہماری وہ قوم ہے جو بس صرف اور صرف پیسے کی دھن میں اور تقلید، اندھی تقلید چل رہی ہے. میں آپ کو سینٹ پال کے متعلق بتاؤں گا. اس وقت کی کرسچینٹی پالزم ہے. یہ وہ پال ہے، اس نے بہت زیادہ حضرت عیسیٰ سے اپنی دشمنی کی حدیں پار کی ہیں. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد یہ آیا، اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، رات کو حضرت عیسیٰ خواب میں آئے تھے. حضرت عیسیٰ نے مجھ سے کہا کہ پال، تم نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے، بہت تکلیف پہنچائی ہے تم. تو کہنے لگا میں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، میں ان کے پیر میں پڑ گیا. سب خواب میں چل رہا ہے. میں ان کے پیر پہ پڑ گیا. کہنے لگے نہیں پال، میں تمہیں جب معاف کروں گا جب تم پوری قوم کا علم بردار لے کے کھڑے ہو جاؤ. تو کہنے لگے میں پھر اس کا پاؤں میں پڑ گیا. حضرت عیسیٰ نے پھر مجھے اجازت دی، مجھے معافی دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب میری طرف سے تمہیں ہے معافی. پال جاؤ اور پوری قوم کو سنبھالو. آ گئے پال میدان میں اور پورا پورا سپورٹ کیا ان کو. آپ کو بتا نا، یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، یہ پولیس ہوتی ہے، آرمی ہوتی ہے، یہ اس کام کے لیے ہوتی ہے. تو خود کہتے ہیں کرسچن آج کے اس وقت ہمارے پاس جو انجیل ہے وہ پالزم ہے. ورڈز آف اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ پالزم مطلب جو سینٹ پال نے سارے امینڈمنٹس کروائے تھے، اور وہ بیسیکلی ہی واز اے جیو، تھا یہودی. جیسے عبداللہ بن سبا تھا ہمارے کیس میں، یاد ہے؟ ہمارے کیس میں عبداللہ بن سبا تھا، ان کے کیس میں سینٹ پال تھا. اللہ عافیت فرمائے. خیر، آگے جا کے ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہو گئی الٹی. اللہ نے ان پر بھی کر دیا یہ. ان پہ کیا ہوا، کیسا ہوا، یہ انشاءاللہ پھر ہم اگلے ہفتے بات کریں گے اس سے، نا سکون سے. تو اس میں سینٹ پال کا ذکر بھی آئے گا بہرحال دوبارہ، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو مختصر سے بتا دیا ہے یہ سین ہے. تو بہرحال وہ ہے. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارک ربنا وتعالیت. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اور اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد فرما. وأذل الشرک والمشرکین. اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور شرک کو ختم فرما دے، ذلیل کر کے رکھ دے. ودمر اعداء الدین. اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو اور دین کے، ودمر اعداءک واعداء الدین، اپنے دشمنوں کے، اپنے آپ کے جو دشمن ہیں اور آپ کے دین کے جو دشمن ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود، تباہ و برباد کر دے، دھسا دے زمین میں. اللہم منصر اخواننا فی فلسطین. اللہ تعالیٰ ہمارے بہن بھائی، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، یا اللہ ہمارے بہت پیارے بچے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، نوجوان، بوڑھے، بچے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ فلسطین میں ابھی حیات ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما. یا اللہ تعالیٰ ان کو ظلم و ستم سے بچا. اللہ پاک، اللہم منصرہم، اللہ ان کی مدد کر، ومعہم، یا اللہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں. دنیا میں کوئی ان کا ساتھ نہ دے، یا اللہ آپ ان کا ساتھ دے دیں، یا اللہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں. وقوہم، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے دے. اللہم ثبتہم علی ایمانہم، یا اللہ ان کو ان کے ایمان میں اور مضبوطی عطا فرما دے. وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اور جو وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے، یا اللہ پاک اس کے اندر ان کی مدد فرما، اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف. یا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے، یا اللہ ہمارے لیے، اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ تعالیٰ جو بھی پوری دنیا کے اندر اللہ اور اس کے آپ کے دین کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، یا اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے، ان سب میں ہم لوگوں کو شامل فرما اور ان کی مدد فرما. وخذل من خذل دین محمد. یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے جو بھی اس کے خلاف کام کر رہا ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، یا اللہ تعالیٰ اس کو خاک میں ملا دے، اس کو تباہ و برباد کر دے، اور ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرما. کہیں ہم اپنی لائک سے، کہیں ہم اپنی سپورٹ سے
یا اللہ تعالیٰ ہم ایسے برباد تباہ شدہ لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ اپنی خاص رحمت سے پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری راہ میں اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد کے ساتھ جہاد کریں۔ اللہ پاک جو کام ہمارے کرنے کا ہے ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو نیکیوں پہ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس وقت کے جو فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے آگاہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس سے بچا لے اپنی خاص رحمت سے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين برحمتك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته۔